بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرماتے، کسی قسم کے کھانے کے لیے اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ نبی کریم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ حضور نبی پاک نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً عجوا کھجور کی۔ آپ کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور آپ اس کا استعمال بہت کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ کھجور ایک مکمل غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے، جس میں انسان کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اس قدر کھجور میں ہے، اور جسم کو فربا کرتی ہے، سولے خون پیدا کرتی ہے، سینہ اور پھپھڑوں کو قوت دینے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ نمبر 2، زیتون کا تیل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل کو بہت پسند فرمایا۔ آپ روٹی کو روغن زیتون سے چپڑ کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے امراض، سانس کی بیماریوں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض اور موٹاپے سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، دودھ۔ دودھ نبی پاک کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ ناظرین، دودھ حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، شہد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو بہت پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے سوا ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر جان بلب مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ نمبر 5، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں سے کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو کا گوشت اور اس کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے اور میں اس روز کے بعد سے ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ کدو ایک سبزی ہے جو ذائقے میں لذیذ ہوتا ہے اور جلد ہضم ہونے والا، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو دل، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ نمبر 6، جو کی روٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا میں جو بھی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ نے زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا، اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% فاسفورس کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جو پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اس لیے چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔
یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹونک کا درجہ ہے۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ نمبر 7، سرکہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سرکے کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے میرے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تیرے پاس کھانے کی کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا سوکھی روٹی اور سرکہ کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا وہی لے آؤ۔ وہ گھر سالوں سے خالی نہیں جس کے گھر میں سرکہ ہو۔ سرکے کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکہ استعمال کرنے سے بھوک زیادہ نہیں لگتی، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اسی طرح نظام انہضام بہتر رہتا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ آپ نے فرمایا دنیا جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا۔ اس میں سے دست کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ گوشت انسان کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 9، انجیر۔ انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ آپ نے فرمایا انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کو کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے قیمتی ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے زیادہ موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ نمبر 10، انگور۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو انگور کے خوشہ کو اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کے توڑتے اور تنکے کو باہر کھینچ لیتے۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت و توانائی اور فرحت و انبساط فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کے خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے۔ اس کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید ہاضم بناتا ہے بلکہ نظام میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ انگور کا رس آدھے سر کے درد اور معدے کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔